بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آپ کو عمران خان کی صحت کو لے کر لفافوں کا کردار اور اس پر مختلف صحافیوں کے تبصرے بھی دکھائیں گے۔ وہ فیلنگ ہے، وہ فیلنگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کیا کریں گے وہ نون کا زیادہ ٹائم تو ہے نہیں، الٹیمیٹلی کبھی بوریا بستر گول ہو جانا۔ سب سے پہلے 3 لفافہ صحافیوں کی منافقت کی گہرائی ماپنے کے لیے ان کے 3 بیانات اور پھر اس پر ان کو دیے گئے 3 منہ توڑ جوابات دیکھیں۔ غریدہ فاروقی اور مبشر زیدی سے پہلے ایک چیمہ نامی نون لیگی صحافی کا بیان دیکھیں۔ کہا عمران خان کی بینائی کم ہونا یہ ان کی فیلنگ ہے۔ وہ فیلنگ ہے، وہ فیلنگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک میڈیکل ریالٹی ہے۔ اس پر صحافی ملیحہ ہاشمی نے جواب دیا، نون لیگ کا یہ بیانیہ یاد رکھا جائے اور جب بھی ان میں سے کوئی بیمار ہو تو انہیں یہی کہا جائے کہ یہ آپ کی فیلنگ ہے، ضروری نہیں کہ آپ بیمار ہوں، آپ صرف محسوس کر رہے ہیں کہ آپ بیمار ہیں۔ حیدر علی نے لکھا، کل کو اگر عمر چیمہ صاحب آپ کو سنائی نہ دے، دکھائی نہ دے تو آپ یہی کہیں گے کہ یہ میری فیلنگ ہے۔ جناب، بینائی ایسی چیز ہے جس کا ڈاکٹر سے بھی پہلے انسان کو خود پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اختلاف ضرور کریں مگر بالکل ہی نیچے گر کر نہیں۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے کہا، عمر چیمہ کی بھی ٹینڈ نہیں ہوئی تھی، اسے بس فیل ہوا تھا کہ ٹینڈ ہوئی ہے۔ یہی تو پاکستان کا المیہ ہے کہ نام نہاد صحافی اب دلال بن گئے ہیں۔ دوسری طرف غریدہ فاروقی، شہباز کا لگایا گیا پودا جو اس وقت تناور درخت بن چکا ہے۔ لکھا تحریک انصاف کا، عمران خان کو جیل سے باہر ہسپتال منتقل کرنے کا مطالبہ، مانگ لیا NRO مانگ لیا۔ اس پر کامران وحید کا جواب دیکھیں۔ مثال دیتے ہوئے لکھا، ڈیلیوری کا وقت قریب ہو اور عین موقع پر کوئی مسئلہ بن جائے لیکن تمہاری شوہر سے لڑائی چل رہی ہو تو بشمول تمہارے اور تمہارے شوہر کے گھر والے اور دوست احباب باہمی مشاورت سے فوراً ہسپتال منتقل کرنے کا کہیں گے، کیونکہ یہ ایک سیریس مسئلہ ہے تاکہ تمہاری اور بچے کی جان بچائی جا سکے۔ جبکہ لڑائی اپنی جگہ، اس سارے عمل کو NRO نہیں کہیں گے۔ امید ہے NRO کا فرق سمجھ لگ جائے گا۔ سوشل میڈیا پر ٹاؤٹ منافق سمجھے جانے والے صحافی مبشر زیدی صاحب نے لکھا، زرداری کی بیماری اور ہسپتال منتقلی، نواز شریف کے گرتے پلیٹلیٹس اور لندن منتقلی، اب عمران خان کی آنکھ کی بنائی جانے والی رپورٹ کا ایک ہی پس منظر اور ایک ہی پیش منظر۔ اس پر عمران افضل راجہ نے جواب دیا، زرداری نواز شریف کے ذاتی معالجین جاتے تھے، مرضی کے ہسپتال رشتہ داروں اور سیاسی کرداروں کا ہجوم تھا، تمام رپورٹس جعلی بنوائی گئیں، دونوں ٹانگیں گھسیٹتے ہوئے ہسپتال پہنچتے تھے۔ خان کو ذاتی معالج تو دور، رشتہ داروں سے ملاقات بھی میسر نہیں، مگر آپ کے اندر کا منافق بہت تگڑا ہے۔ یاد رہے، سوشل میڈیا پر جب بھی منافقت کی آخری حد کی بات چلے تو اقرار کے بعد اس صحافی کو بطور نمونہ پیش کیا جاتا ہے، اور یہ سب دیکھ کر یہ دونوں غصے میں اپنی صلاحیتوں کا استعمال مزید شدت کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ صحافی ثاقب بشیر نے کہا، سپریم کورٹ نے فیملی کی ملاقات کا حکم نہیں دیا، ذاتی معالج سے علاج کا حکم نہیں دیا، ان کے کیسز کو لگانے کا حکم نہیں دیا، جبکہ عمران خان جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا شخص ہے، اس نے نواز شریف بننے سے انکار کر دیا، باہر جانے سے انکار کر دیا، ڈیل کرنے سے انکار کر دیا۔ عمران خان کی استقامت ان کے مخالفین کے لیے ڈراؤنا خواب ہے۔ احمد نورانی نے لکھا، میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ جیو اور جنگ گروپ اور اس سے منسلک صحافی صرف سیاسی اختلاف رائے کی وجہ سے کسی سیاستدان پر ہونے والے تشدد کے جواز تراشیں گے۔ دوسری طرف سبا بیوٹی سوپ سے شہرت پانے والا مریم کا مشیر کہہ کے لگاتا رہا۔ رپورٹر کی طرف سے سوال کیا گیا کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو PTI والے کہتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کی حکومت کو نہیں چھوڑیں گے۔ پرویز رشید نے کہہ کا لگاتے ہوئے کہا، کیا کریں گے وہ کیا کر لیں گے وہ؟ ملیحہ ہاشمی نے جواب دیا، اللہ کے قہر سے ڈریے، PTI نے کیا کرنا ہے؟ مظلوم کی طرف سے انتقام اللہ خود لیتا ہے۔ نون کا زیادہ ٹائم تو ہے نہیں، الٹیمیٹلی کبھی بوریا بستر گول ہو جانا۔ یہ جو آج جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ میاں محمد نواز شریف اپنی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ رات 12 بجے کے بعد آ کے 26ویں ترمیم کو انہوں نے ووٹ کیا، یہ سب کچھ کروانے میں ان کا بنیادی کردار ہے۔ 2.5 سالہ جیل، تمام تر مشکلوں، 250 کے قریب مقدموں، 50 سال سزا، توڑنے کی ہر کوشش کے باوجود سلیمان صفدر رپورٹ میں عمران خان کے آخری جملے، نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری اور مریم نواز کی نظر۔ کلپ دیکھیں کہ مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں، مطلب آسان لفظوں میں کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، کوئی خواہش نہیں، مجھے صرف وہ چیزیں چاہیے جو میرے زندہ رہنے کے لیے کافی۔ یہ ہے عمران، باقی ساروں کی چیخو پکار اور چیخیں آپ سن چکے ہیں جب ان پہ برا وقت تھا۔ عمران خان کے جملوں پر صحافی امیر عباس نے لکھا، یہ جملہ تاریخ کی لوح پر کندہ ہو گیا ہے کہ میری جیل میں کوئی خواہش نہیں،
سوائے اس کے کہ مجھے جینے کے لیے بنیادی ضروریات پوری کر دی جائیں۔ یہ ایک جملہ ریاست کی 4 سالہ وسطیت، زمینی خدا بننے کے لامتناہی حربوں اور آندھی طاقت کو بہا لے گیا ہے۔ یہ ایک جملہ اس ہائبرڈ نظام کے غرور اور تکبر کو زناٹے دار تماچا ہے۔ یہ ایک جملہ جس ملک کے در و دیوار سے باز گشت کی طرح ٹکراتا رہے گا۔ جس شخص کو توڑنے کے لیے زمین آسمان کی تمام بلائیں گرا دی گئیں، وہ 30 ماہ کی بدترین قید کے بعد بھی اپنا سر اونچا کر کے کہہ رہا ہے کہ مجھے ان سے کچھ نہیں چاہیے۔ عمر دراز گوندل نے لکھا، عمران خان کے یہ الفاظ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک حوالہ بن جائیں گے۔ بھارت سے راجدیپ سردیسائی نے لکھا، پاکستان کے لیے ہمیشہ کی شرمندگی۔ ان کا سب سے بڑا کرکٹر اور سابق وزیر اعظم صرف اس لیے جیل میں اور ایسے سلوک کا سامنا کر رہا ہے کیونکہ اس نے طاقتور لوگوں کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت کی۔ عمران خان میدان میں ایک شیر تھا اور میدان سے باہر بھی شیر ہے۔ آپ اس کی سیاست کو پسند کریں یا نہ کریں، وہ واقعی بہادر ہے۔ اس پر عمران افضل راجہ نے ٹویٹ کیا، مطالعہ پاکستان اور شام کے اخبارات کے مطابق اسلام کا قلعہ، عالم اسلام کا رہنما، قیامت تک رہنے کے لیے بننے والا ملک، عالمی سطح پر خوب نام کما رہا ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر کی سپریم کورٹ میں جمع رپورٹ کے مطابق ان کا یہ سامان پایا گیا: جائے نماز، تسبیح، لگ بھگ 100 کتابیں، 2 ڈمبلز، ٹیشو پیپرز، ماؤتھ واش، شیونگ جیل اور شیونگ کٹ، 2 تولیے۔ LCD ٹی وی چلا کر دیکھا گیا تو وہ خراب، مکمل طور پر ڈیڈ ٹی وی۔ عمران خان سے 2 گھنٹے کی ملاقات کے دوران ان کی آنکھوں سے مستقل پانی بہتا رہا جس کو وہ بار بار ٹیشو پیپر سے صاف کر رہے تھے۔ عمران خان کو 3 ماہ سے آنکھ میں شدید تکلیف تھی، انہوں نے بار بار بتایا، لیکن پاکستان کے اصل وارث کی بات پر کسی نے توجہ نہ دی۔ ملاقاتیں بھی بند کر دی گئیں۔ جیل میں چلنے والے کیسز جن میں وکیل اور صحافی جاتے تھے، وہ کیسز بھی روک دیے گئے۔ آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر خرم کے مطابق عمران خان کو جو بیماری ہے، اس میں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے میری آنکھ ہی نکال دو۔ یاد رکھیں، اس طرح کی بیماری کی صورتحال میں بھی کسی انسان کا نہ ٹوٹنا ہم صرف سنتے تھے، دیکھا پہلی بار گیا ہے۔ تصور کریں اپنے عزیزوں سے دور قید خانے میں اس طرح کی بیماری میں ذہنی اور جسمانی درد، اپنے جسم کا حصہ ضائع ہونے کا، محرومی کا ڈر، یہ سب ملا کر جو تکلیف بنتی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ یہ صرف وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جو اس صورتحال سے گزر رہا ہو، لیکن شدت وہ بھی بیان نہیں کر سکتا۔ اسد اللہ خان نے کہا، عمران خان کی آنکھ کی بینائی کے بارے میں سن کر میرے ایک عزیز جو کہ عمرہ کرنے گئے ہیں اس وقت سے روئے چلے جا رہے ہیں، آنسو رک ہی نہیں رہے۔ یہ جذبات ہیں عوام کے۔ تجزیہ کار حبیب اکرم کے مطابق عمران خان کی صحت کو کوئی نقصان یا خدا نخواستہ خراب رہتی ہے تو سوال ایک نہیں رہتا کہ ان کی صحت ان کی عمر کی وجہ سے خراب ہوئی یا جیل کی سختی کی وجہ سے خراب ہوئی۔ سوال پھر پاکستان میں کچھ اور ہو جاتا ہے، اور یہ سوال عبدالغفور انجم پر نہیں ٹھہرے گا، شہباز پر بھی نہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں جائے گا۔ پاکستان میں ہر ایک کو پتا ہے کہ معاملہ اصل میں ہے کیا۔